مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور آج حال یہ ہے کہ ہم سب مہاراشٹرا کی سرزمین پر ہیں، عیسیٰ پور میں ہیں۔ کل جو ہے حضرت اللہ کے ایک محبوب ولی کے آستانے پر ہنگولی میں حاضری ہوئی، حضرت سر حق رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ، وہاں پہ حاضری ہوئی تو کچھ لوگ ہمارے اہل سنت کے نوجوان جب کبھی بھی کسی ولی سے محبت اور عقیدت کرنے لگتے ہیں تو کوئی مشکل آتی ہے تو اس مشکل کے موقع پر اللہ کے ان بندوں کو یاد کرتے ہیں جن کو اللہ نے پاور دے دیا ہے، طاقت دے دیا ہے، اور آواز دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ میری مدد کیجیے۔ جیسے کہ ہم سب یہاں ہیں، آپ نے اپنے امام کو آواز دیا کہ ہر مشکل میں انہوں نے سنیوں کی رہنمائی فرمائی اور یہ کہا یا اعلیٰ حضرت المدد۔ غریب نواز کو آپ نے آواز دے دی یا خواجہ غریب نواز المدد۔ سلطان مخدوم اشرف کو آپ نے آواز دے دی یا مخدوم اشرف المدد۔ حضرت تاج الاولیاء کو آپ نے آواز دے دی یا تاج الاولیاء المدد۔ حضرت حاجی علی کو آپ نے کہا یا حاجی علی المدد۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کو آپ نے آواز دی اور یہ کہا یا غوث اعظم المدد۔ شہید کرب و بلا کو آپ نے آواز دی اور آپ نے یہ کہا یا شہید اعظم المدد۔ یہ نوجوان کہتا ہے المدد المدد کہتا ہے تو ایک ٹولی نکلی ہوئی ہے، ڈفالی ٹولی جو بدعقیدہ ہے، وہ لوگ نوجوانوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہاں تم کھڑے ہو اور وہ جن کو آواز دے رہے ہو بہت دور رہتے ہیں، تم عیسیٰ پور میں ہو، بریلی بہت دور ہے، تم عیسیٰ پور میں ہو، اجمیر بہت دور ہے، تم عیسیٰ پور میں ہو، بغداد بہت دور ہے، تم عیسیٰ پور میں ہو، ناگپور بہت دور ہے، تم عیسیٰ پور میں ہو، کربلا بہت دور ہے، تو دور والے کو آواز مت دو، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ نوجوان نے کہا بالکل یہ صحیح کہتا ہے، مان لیا اس کی بات کو، تو آگے ایک زینہ اور بڑھا اور کہا دیکھو علی مرتضیٰ کو آواز مت دو، وہ بھی دور رہتے ہیں، وہ مان لیا۔ پھر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے حضور کے کسی صحابی کو آواز مت دو، وہ بھی دور رہتے ہیں۔ بالآخر وہ آقا کائنات کی بارگاہ کی جانب کہا اور جانے کے بعد میں گیا، کہا مدینہ بھی دور ہے تو ان کو بھی آواز مت دو، مگر اے دیوانوں، اے اپنے آقا سے سچی محبت اور پیار کرنے والوں، جب ایسا کوئی شخص مل جائے تو اس کو جواب دے دینا اور یہ کہنا کون کہتا ہے دور رہتے ہیں بلکہ آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ اے جنت تو آماز کر میرے دل پر کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ جب کوئی کہے دور رہتے ہیں تو اس سے کہہ دینا ہٹ جا میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور ہے، ان کی نادانی دیکھیے کہ ہم تو اپنے آقا کو حضور کہتے ہیں لیکن ان لوگوں نے بھی ہمارے نبی کو اپنی کتابوں میں حضور لکھا ہے۔ حضور کے معنی ہوتے حاضر ہونا، جو حاضر ہوتا ہے وہ دور نہیں ہوتا، جو دور ہوتا ہے وہ حاضر نہیں ہوتا۔ کتنی دو رنگی چال ہے، کتابوں میں حضور لکھتے ہیں، نوجوانوں میں دور کہتے ہیں۔ ارے میرے آقا تو ایسے حضور ہیں، خلوت میں دیکھو حضور ہیں، جلوت میں دیکھو حضور ہیں، سفر میں دیکھو حضور ہیں، حضر میں دیکھو حضور ہیں، زمین پہ دیکھو حضور ہیں، آسمان پہ دیکھو حضور ہیں، عرش پہ دیکھو حضور ہیں، فرش پہ دیکھو حضور ہیں، مکان میں دیکھو حضور ہیں، لامکان میں دیکھو حضور ہیں، سارے جہاں میں دیکھو حضور ہیں۔ جبھی تو دیوانہ یہ کہتا ہے کون کہتا ہے دور رہتے ہیں بلکہ آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ اے جنت تو آماز کر میرے دل پر کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اب اس کا وظیفہ بنا لو، چلتے چلتے اصلاح کی بات۔ وقت پورا ہو گیا حضرت؟
چلتے چلتے اصلاح کی بات یہ ہے کہ آپ تمامی حضرات اس کا وظیفہ بنائیے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ باوضو ہو کر کے۔ اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے گھر میں کسی کونے میں بیٹھ کر یا اپنے گھر میں کسی گوشے میں تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کر لیتا ہے درود شریف پڑھنے کے بعد میں، اور یہ کہتا ہے اپنے دل پر آہستہ آہستہ ضرب کو لگا کر آواز کو نہ نکال کر تصور ہی تصور میں کہتا ہے میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اس میں تعداد کوئی طے نہیں ہے، جتنا آپ کا دل کہے، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 41 مرتبہ، 51 مرتبہ، 71 مرتبہ، جب تک آپ کا دل کہے اسی وظیفے کو آپ تصور بنائیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ایک دو دن میں آپ کو رزلٹ نہ ملے گا، لیکن کچھ دنوں کی آپ نے پابندی کر لی اور آپ نے یہ کہا میرے دل میں حضور رہتے ہیں، تو ایک دن آپ کا دل کہے گا اے نبی کا دیوانہ، تو روزانہ زبان سے کہتا تھا میرے دل میں حضور رہتے ہیں، آج تیرا دل بول رہا ہے ضرور رہتے ہیں، آج تیرا دل کہہ رہا ہے ضرور رہتے ہیں، آج تیرا دل بولتا ہے ضرور رہتے ہیں۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے، جب یہ وظیفے کی پابندی آپ کرو گے تو کرنے کے بعد میں صبح جب اپنی بستی سے نکلو گے کسی کام کے لیے تو شیطان کی ٹولی پوری طاقت کے ساتھ آئے گی اور یہ وظیفہ کرنے نہیں دے گی، ہاتھ سے کہے گی گناہ کر لے، پیر کو گناہ کی جانب اٹھائے گی، نظر سے بے حیا چیزوں کو دکھائے گی، اور ایسے حالات کے اندر وہ اللہ کا بندہ جب چلے گا تو شیطان کہے گا ہاتھ سے یہ کام کر، زبان سے کہے گا شراب کو پی لے، جھوٹ بول لے، غیبت کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، گناہ کی ساری چیزیں وہ کروائے گا۔ ایسے موقع پر وظیفہ کرنے والے کو ڈٹ کر کے رک جانا ہے، اور جب قدم گناہوں کی جانب اٹھنے لگے تو قدم کو جھڑک کر کے روک لینا اور کہنا اے قدم گناہوں کی جانب مت اٹھ، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ہاتھ سے غلط کام جب ہونے لگے تو ہاتھوں سے غلط کام مت کرنا اور یہ کہنا میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ نظروں میں بے حیا چیزیں آنے لگے تو نظر کو بے حیا چیزوں کو دیکھنے سے روک لینا اور کہنا اے نظر بے حیا چیزوں کو مت دے کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ آپ نے اس کی پابندی کر لی تو پابندی آپ کرو گے، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، چہرے پر نور ہوگا، سینے میں جلوے حضور ہوگا۔ آپ چلو گے زمانہ دیکھ کر کہے گا یہ شرافت کا مجسمہ آ رہا ہے، یہ تقدس کا مجسمہ آ رہا ہے، یہ حیا کا پیکر آ رہا ہے، یہ اخلاق کا دھنی آ رہا ہے۔ اور موت تو سب کی آنی ہے دیوانو، ہم کو آپ کو سب کو مرنا ہے، نمازی کو غازی کو حاجی کو سب کو مرنا ہے، نیکوکار کو گنہگار کو سب کو مرنا ہے، اور جب مرنا ہے نہلانے والا نہلا دے گا، کفنانے والا کفنا دے گا، کاندھے پر اٹھانے والا کاندھے پر اٹھائے گا، جنازے کی نماز پڑھنے والا جنازے کی نماز پڑھے گا، قبر میں جب لٹایا جائے گا تختے دے کر کے مٹی جب لوگ دیں گے تو آپ نے زمین پر یہ کہا تھا میرے دل میں حضور رہتے ہیں، تو قبر کا ذرہ ذرہ بولے گا اے نبی کا دیوانہ تو زمین پر کہتا تھا میرے دل میں حضور رہتے ہیں، آج نظر سے دیکھ لے ضرور رہتے ہیں، آج محبت سے دیکھ لے ضرور رہتے ہیں، آج حقیقت میں داغ ڈال لے ضرور رہتے ہیں، کیونکہ وہ آ رہے ہیں جن کو تو نے دل میں بسایا تھا، آ رہے ہیں طیبہ کے والی، آ رہے ہیں علی سے کائنات، آ رہے ہیں فخر موجودات، آ رہے ہیں مدنی تاجدار، دونوں عالم کے سرکار آئیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے رہنے دو رہنے دو، یہ تو میرا دیوانہ ہے، سونے دو سونے دو، یہ تو میرا سچا مستانہ ہے۔ حضرات اپنے آقا کی اپنے داتا کی تعریف کرو، ان کے محبت کے چراغ کو جلاؤ، اپنے بچوں کو عاشق مصطفیٰ بناؤ، حضور کی نعتیں سناؤ، حضور کی خوبیاں بتاؤ،
حضور کی باتیں بتاؤ کہ آقا کیسے چلتے تھے۔ سارے نوجوانوں میں ایک معیار ہونی چاہیے کہ ہم سب سچے اچھے پکے انداز سے اپنی حضور کے دیوانے ہو جائیں۔ وقت پورا ہوا، بات بہت باقی ہے، انشاءاللہ پھر رب نے کبھی چاہا تو ملاقات ہوگی، بات ہوگی۔